अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरहम खान। आप देख रहे हैं सियासत राउंड अप। सबसे पहले हम बात करेंगे एक बहुत ही बुरी खबर से। कल भी मैंने जब राउंड अप में रिकॉर्ड करवा रही थी उस वक्त भी कहा था कि भाई जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं उनकी प्राइसेस इंक्रीज होंगी। अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि शायद 100 रुपये जो है ना वो लीटर इजाफा किया जाए, लेकिन 100 रुपये से भी बहुत ज़्यादा इजाफा किया गया है। पेट्रोल बॉम्ब गिराया गया है आवाम के ऊपर और यकीनी तौर पर हर तबका इस वक्त परेशान भी दिखाई दे रहा है। जिस तरह से लोगों की सैलरीज हैं या जो इस वक्त जो सिचुएशन ओवरऑल चल रही है उसमें बहुत ज़्यादा चैलेंजेस का सामना है और ख़ास तौर पर जो गरीब लोग हैं, जो ऐसे लोग हैं जो सफ़ेद पोशी का जिन्होंने भरम रखा हुआ था, उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात होने वाली हैं। बहरहाल जी, कीमतों में तो इजाफा कर दिया गया है हुकूमत की जानिब से। पेट्रोल की फ़ी लीटर जो कीमत है 137 रुपये 24 पैसे का उसमें इजाफा हुआ है, जिसके बाद जो कीमत है वो तकरीबन बन गई है 458 रुपये 41 पैसे। इसके अलावा डीजल की जो है फ़ी लीटर कीमत में भी इजाफा किया गया है 184 रुपये 49 पैसे। उसकी जो कीमत बन गई है वो 520 रुपये और 35 पैसे के लगभग जो है ना वो आपको फ़ी लीटर अब डीजल अवेलेबल होगा। बहुत ज़्यादा कीमत है इसकी, लेकिन हुकूमत है उनकी तरफ से यही कहा जा रहा है कि जो सिचुएशन है इस वक्त ईरान अमेरिका कशीदगी, उसके बाद ये जो है ना पेट्रोलियम जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी कीमतें जो है ना उनको बढ़ाना नागुज़ीर था। बहरहाल कुछ अच्छी खबर भी थोड़ी बहुत आई है हुकूमत की जानिब से, पहले वो आपके सामने रख देते हैं। ये ज़्यादा पंजाब और विफाक में आई है। पहले पंजाब की बात कर लेते हैं कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ उन्होंने कहा है कि भाई शहरों में, तमाम पंजाब के जो शहर हैं उसमें चलने वाली जो सरकारी पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसको फ्री करने का ऐलान किया गया है। एक पॉजिटिव ख़बर ही हम इसको कह सकते हैं, लेकिन ऑल्दो बहुत सारे जो लोग हैं जो अपनी गाड़ियों पर सफ़र करते हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होंगी। बहरहाल फिर भी ख़बर की डिटेल आपके सामने रखते हैं कि वज़ीर आला पंजाब उन्होंने कहा है, उनके ये अहकामात हैं कि भाई ऑरेंज लाइन ट्रेन है, मेट्रो बस सर्विस है और स्पीडो बस के जो मुसाफिर हैं उनको टिकट अब ख़रीदना नहीं पड़ेगा। ग्रीन इलेक्ट्रो बस में भी सफ़र के दौरान जो शहरी हैं पंजाब के उनको टिकट नहीं ख़रीदना पड़ेगा। और जो मरियम नवाज शरीफ वज़ीर आला पंजाब हैं उन्होंने काश्तकारों को फ़ी एकड़ 1 लीटर डीजल पर 100 रुपये सब्सिडी देने का भी ऐलान किया है और उनका कहना है कि मुश्किल वक्त है तो हम आवाम के साथ खड़े हैं, उनको तन्हा हम नहीं छोड़ सकते। उन्होंने कहा कि गैर मामूली जो हालात हैं और उसके अंदर हम लोग चाहते हैं कि लोगों को किसी न किसी तरीके से रिलीफ दिया जाए। अच्छा, अब ये है कि जो विफाक हैं उन्होंने भी इसी तरह का एक फ़ैसला किया है, वो आपके सामने रखते हैं, लेकिन ये फैसला 1 माह के लिए है। विफाक के वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी उनकी जानिब से सोशल मीडिया पर यह ऐलान किया गया है कि इस्लामाबाद में जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो 1 माह के लिए मुफ्त कर दी गई है। मोहसिन नकवी उनका कहना है कि वज़ीर आज़म की इंस्ट्रक्शंस के ऊपर इस्लामाबाद में जो तमाम पब्लिक जो ट्रांसपोर्ट है उसको फ्री करने का फ़ैसला किया गया है और वज़ारत दाखिला मुफ्त ट्रांसपोर्ट का जो 35 करोड़ रुपए है उसका बोझ भी खुद बर्दाश्त करेगी। तो ये 2 जो चीज़ें थी पंजाब और विफाक में, एक जो गवर्नमेंट की तरफ से सामने आई थी वो आपके सामने हमने रख दी है। अब इसके ऊपर जो अपोजिशन है वो अपना अपना लाहे अमल तैयार कर रहे हैं। वो कुछ चीज़ें आपके सामने रख देते हैं कि अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान उन्होंने कहा है कि हुक्मरान जो हैं वो अपनी अयाशियाँ ख़त्म करने के बजाय उन्होंने पेट्रोल की जो कीमत है वो बढ़ा दी है और पेट्रोल में जिस तरह से कीमत में इजाफा हुआ है तो उन्होंने कहा कि कुछ दिनों तक बड़ी जो अवामी राब्ता मुहिम है वो हम शुरू करने जा रहे हैं। ऑल्दो उन्होंने कोई तारीख तो अनाउंस नहीं की, लेकिन ये ज़रूर उन्होंने कहा है कि एक हम बड़ी अवामी राब्ता जो मुहिम है वो ज़रूर शुरू करेंगे। और लाहौर में उन्होंने अवामी जो एक कम्युनिटी से उन्होंने ख़िताब किया है और उन्होंने कहा है कि ऐसा नहीं है कि पेट्रोल की कीमत बढ़ाना लाजमी था और 458 रुपये में से 200 रुपये पेट्रोल पर टैक्स है। अगर कोई 1 लीटर पेट्रोल खर्च कर रहा है तो वो 200 रुपये हुकूमत को दे रहा है। कुछ दिनों तक बड़ी अवामी जो मुहिम है, राब्ता मुहिम है, उसको शुरू करने जा रहे हैं और उन्होंने यही कहा है कि भाई जो गरीब और मिडिल क्लास लोग हैं वो 600-700 अरब रुपए टैक्स दे रहे हैं। बड़े बड़े जागीरदारों से पूरे साल में 10 अरब रुपए भी नहीं लिए जाते।
اپنے لیے کوئی بھی قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ تو جماعت اسلامی کی طرف سے ایک چیز جو ہے وہ سامنے آئی ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم بھائی ایک بڑی عوامی رابطہ مہم جو ہے نا وہ کچھ دنوں میں شروع کریں گے۔ آبویسلی اس حوالے سے ابھی ان کے پارٹی کے اندر بھی مشاورت ہوگی، چیزیں جو ہیں وہ جب کلیئر ہوں گی تو اس کے بعد ہی جو ڈیٹ ہے مائٹ بھی وہ اناؤنس کریں۔ اچھا جی، پاکستان تحریک انصاف، ان کی بات کر لیتے ہیں۔ انہوں نے بھی اسی طرح کی بات کی ہے، پریس کانفرنس انہوں نے کی، اور جو حکومت ہے اس کو پیٹرولیم پروڈکٹس کی جو پرائزز انکریز ہوئی ہیں اس کے اوپر تنقید کا انہوں نے نشانہ بنایا، اور ساتھ ہی جو پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین ہیں بیرسٹر گوہر علی خان، انہوں نے یہ کہا ہے کہ بھائی آل پارٹیز کانفرنس، جو ہم خیال انہوں نے کہا ہے کہ بھائی جماعتیں ہیں ان کی اے پی سی بلانے کا فیصلہ کیا گیا ہے، اور ایک دو روز میں یہ جو ہے نا اے پی سی یہ بلا لی جائے گی۔ اسلام آباد میں انہوں نے پارٹی رہنماؤں کے ہمراہ پریس کانفرنس کی تھی، اور اس کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ بھائی پیٹرولیم جو پروڈکٹس ہیں اس کے قیمتوں میں بے تحاشا اضافہ کیا گیا ہے۔ اگرچہ انہوں نے نائجیریا کا انہوں نے ذکر کیا کہ نائجیریا میں قیمتیں پاکستان کے مقابلے میں کم ہیں، کم بڑھی وہاں پر، اور انہوں نے کہا کہ ہم ویتنام سے بھی آگے بڑھ گئے ہیں۔ انہوں نے یہ ضرور کہا کہ کوئی شک نہیں کہ ایران کشیدگی کی وجہ سے قیمتوں میں اتار چڑھاؤ آیا ہے، لیکن اس کے اوپر وہ اے پی سی بلانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اچھا، اب تیمور سلیم جھگڑا، انہوں نے بھی اسی پریس کانفرنس میں وہ شریک تھے، تو انہوں نے کہا حکومت نے 4 سال میں معیشت کے لیے کچھ کام نہیں کیا۔ پیٹرول کی جو قیمتیں ہیں جب کم کرنی ہوتی ہیں تو وزیر اعظم خود اعلان کرتے ہیں، اور جب بڑھانی ہوتی ہیں تو پھر وہ اعلان جو ہے وہ کروا دیتے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ بھائی وہ اب عوام کا سامنا نہیں کر سکتے۔ 3 ہفتے تک وزیر اعظم خود اعلان کرتے رہے کہ میں عوام کو ریلیف دے رہا ہوں۔ ویسے یہ بات تو ٹھیک ہے، وزیر اعظم یہی کہہ رہے تھے کہ بھائی نہیں، میں نے جو ہے نا قیمتوں میں اضافہ نہیں کرنا، لیکن اچانک سے جو ہے نا بہت زیادہ 137 روپے بہت زیادہ اضافہ ہے ویسے یہ کر دیا گیا۔ اور انہوں نے کہا کہ تیمور جو سلیم جھگڑا، انہوں نے کہا کہ پاکستان تاریخ میں پہلے کبھی جو پیٹرولیم مصنوعات ان کی قیمتوں میں اتنا زیادہ اضافہ نہیں دیکھا گیا۔ سلمان اکرم راجہ وہ بھی موجود تھے پریس کانفرنس میں، اور انہوں نے پہلے تو جو ایک جلسہ کرنے جا رہی ہے 9 اپریل کو، پاکستان تحریک انصاف کا کل ذکر کیا تھا کہ وزیر اعلیٰ جو خیبر پختونخوا ہیں سہیل آفریدی، انہوں نے کہا تھا کہ 9 اپریل کو پاکستان تحریک انصاف راولپنڈی کے لیاقت باغ میں جلسہ کرنے کا ارادہ رکھتی ہے، اور اس حوالے سے انہوں نے جو ہے نا وہ اجازت بھی مانگ لی ہے۔ انہوں نے اس کا ذکر کیا کہ بھائی ہم لوگ جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ وہ جلسہ کریں، اور لیکن اس سے پہلے انہوں نے یہ ضرور کہا ہے کہ 7 اپریل کو علیمہ خانم جو کہ عمران خان کی بہن ہے، ان کی جانب سے پارٹی کے عہدیداروں کو کال دی گئی ہے کہ بھائی وہ اڈیالہ جیل کے باہر پہنچیں، اور سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ توقع ہے کہ ہمارے 10,000 جو تنظیمی عہدیدار ہیں وہ اڈیالہ میں اکٹھے ہوں گے۔ جلسے کا جس طرح سے میں نے ذکر کیا ہے کہ راولپنڈی میں پاکستان تحریک انصاف جلسہ کرنا چاہتی ہے، تو انہوں نے کہا کہ اگر جلسے کی اجازت نہ ملی تو فیصلہ سڑکوں پر احتجاج کے ذریعے کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اے پی سی چونکہ پاکستان تحریک انصاف بلا رہی ہے، بیرسٹر گوہر علی خان نے انہوں نے کہا ہے کہ 1-2 روز کے اندر ہم اے پی سی بلائیں گے، اور سلمان اکرم راجہ کا یہی کہنا ہے کہ ہم لوگ جو ہے نا یہ جو قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے پیٹرولیم پروڈکٹس کی، تو ہم احتجاج بھی اس حوالے سے پلان کر رہے ہیں، آلدو کوئی کنکریٹ چیز تو سامنے نہیں آئی۔ یہ چیزیں اے پی سی ہوگی نہیں ہوگی یہ بھی ابھی فیصلہ ہونا باقی ہے، کس کس کو وہ اپنا ہم خیال سمجھتے ہیں اور کون کون ان کے پلیٹ فارم سے احتجاج میں شریک ہوگا، یہ بھی ابھی دیکھنا باقی ہے۔ اچھا جی، رانا ثناء اللہ، ان کی بات کر لیتے ہیں۔ اور اس وقت جو ہے نا پیٹرولیم پرائزز جو انکریز ہوئی ہیں اس کو ڈیفینڈ کرنا بڑا مشکل ہوا ہے۔ بہرحال وزیر اعظم کے جو مشیر ہیں رانا ثناء اللہ، انہوں نے کہا ہے کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں حکومت نے نہیں بڑھائیں بلکہ جنگ کی وجہ سے یہ بڑھی ہیں۔ کچھ لوگ اپنا ایجنڈا آگے بڑھانے کے لیے عوام کو اکسانا چاہتے ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ بھائی قیمتیں کم رکھنے کی ہر ممکن کوشش کی گئی، غریب آدمی پر بوجھ کم کرنے کے لیے بھی اقدامات کیے گئے، اور انہوں نے کہا کہ احتجاج حکومت کے خلاف نہیں بلکہ اسرائیل کے خلاف ہونا چاہیے، اور حکومت جنگ رکوانے کی بھرپور کوشش کر رہی ہے، اور اپوزیشن احتجاج کے بجائے حکومت کا ساتھ دے۔ یہ جو ہے نا رانا ثناء اللہ نے کہا، اور انہوں نے کہا ہے کہ بھائی ہمارا اس میں کوئی قصور نہیں ہے، جو ہو رہا ہے وہ جنگ کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اچھا، اب آخر میں خبر جو ہے وہ شامل کرتے ہیں پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو مذاکرات ہیں، پرسوں بھی خبر دی تھی، پھر کل اس کی کنفرمیشن بھی ہو گئی۔ ترجمان دفتر خارجہ طاہر اندرابی کی جانب سے
اب جو ترجمان چینی وزیر خارجہ ہیں انہوں نے بھی کنفرم کر دیا اور انہوں نے بھی کہا ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو بات چیت کا عمل ہے یعنی ڈائیلاگ کا جو عمل ہے وہ بڑے ہی مستحکم انداز میں آگے بڑھ رہا ہے. ہوپ فلی امید تو ہمیں ہے کہ کچھ اچھا ہو جائے, لیکن جس طرح سے جو پہلے ہوا تھا تو ابھی کہنا کچھ بھی قبل از وقت ہوگا. بہرحال پریس کانفرنس انہوں نے کی, ترجمان جو چینی دفتر خارجہ ہیں انہوں نے کہا کہ چین پاکستان اور افغانستان کے درمیان میڈیشن کر رہا ہے, ثالثی کا کردار ادا کر رہا ہے اور چین حالات سازگار بنانے اور بات چیت کے لیے پلیٹ فارم فراہم کرنے کی بھی کوشش کر رہا ہے. اوبویسلی چونکہ اڑمچی میں ہو رہے ہیں, چین کا شہر ہے, تو چین کا ایک بڑا کردار ہے پاکستان اور افغانستان کو ٹیبل پر لانے کا. اس سے پہلے جو باقی جگہوں پر ہوئے ترکی اور قطر وغیرہ میں تو وہ تو بے نتیجہ ختم ہو گئے تھے. اب دیکھتے ہیں کہ کیا جو ہے نا وہ چیز آتی ہے. بہرحال ترجمان جو چینی دفتر خارجہ کے ترجمانوں نے کہا پاکستان اور افغانستان دونوں چین کی ثالثی کی کوششوں کی قدر بھی کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اب یہ جو ڈائیلاگز ہیں یہ کس نتیجے پہ ختم ہوتے ہیں, کوئی نتیجہ نکلتا بھی ہے یا پھر جس طرح سے پہلے بھی نتیجہ ختم ہوئے تھے. پاکستان کا صرف ہمیشہ سے میں ایک ہی بات کہتی ہوں, پاکستان صرف یہی چاہتا ہے کہ بھائی جو ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز ہیں وہ افغانستان کی سرزمین سے پاکستان میں نہ ہو. ٹھیک ہے جی, یہ تھا آج کا ہمارا سیاست راؤنڈ اپ. انشاءاللہ اگلی ایپیسوڈ میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی, بہت ساری اور خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.